آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب ہے نئے عہد نامے میں سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ 3 باب کی 13ویں آیت سے یوں مرقوم ہے: اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، نے بہت دفعہ اس کلام کے حصے کو سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور خاص طور پہ پانی کے بپتسمے کے وقت ہم زیادہ اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ہم نے بھی چونکہ آئندہ اتوار یعنی 9 تاریخ کو پانی کے بپتسمے دینے ہیں، اور اسی لیے آج اس تعلیم کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو جس نے ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، وہ اس تعلیم کو سنے، اور خداوند کا روح obviously ہمیں کنونس کرتا، تیار کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو کنونس کرے گا، تیار کرے گا، تاکہ آپ پانی کا بپتسمہ لیں تو ضرور آپ خداوند کی راست بازی کو پورا کریں۔ سو اس اعتبار سے آج اسی پیسج کا چناؤ میں نے کیا ہے تاکہ ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ ایک اور شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کا نام ہے مقدس یوحنا، بپتسمہ دینے والا، یا یوحنا اصطباغی بھی انہیں ہم کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو مقدس یوحنا اصطباغی ہیں، یہ تو چونکہ یہودیوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں، اور یہودیوں کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اور توبہ کے لیے یعنی توبہ کے بعد لوگوں کو بپتسمہ دے رہے ہیں، تو اس کا مسیحی بپتسمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بپتسمہ کیوں لیا ہے؟ کیونکہ یہ بپتسمہ تو یہودی ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو خاص طور پہ توبہ کرے، تو خداوند یسوع مسیح کو تو جو ان کی شخصیت ہے، پاکیزہ شخصیت جس میں کوئی گناہ شامل نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے پانی کا بپتسمہ لینے کی۔ انہوں نے کیوں پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ تو انہی باتوں پر آج ہم غور کریں گے، سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہودی ازم ہے، جیوش ازم ہے یا یہودیت ہے، اس میں یاد رکھیں کہ جو پانی کا بپتسمہ ہے یہ مختلف اوقات پہ دیا جاتا تھا۔ جب لوگ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، یا کسی چیز کو چھو لیتے تھے، ان سے غلطی سے کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگ جاتا تھا، مثال کے طور پہ انہوں نے کسی ایسے گنہگار کو چھو لیا ہے، ایسے ناپاک شخص کو جو بیمار ہے اسے چھو لیا ہے، تو اس کے بعد وہ بپتسمہ لیا کرتے تھے، یا طہارت یا پاکیزگی کے لیے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ سو یہ ایک خاص ان میں رسم تھی طہارت کی، جسے وہ پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور جو بپتسمہ ہے جو وہ غیر اقوام کو دیا کرتے تھے. جب غیر اقوام کے لوگ یہودیت میں شامل ہوتے تھے یا یہودی مذہب میں اپنے آپ کو لے آتے تھے اور اس کے حلقے میں شامل ہو جاتے تھے, تو اس وقت ان لوگوں کو بھی ختنے کے ساتھ ساتھ بپتسمہ دیا جاتا تھا. ختنہ بھی ضروری تھا اور اس کے بعد ان کی جو خواتین شامل ہوتی ان کو بپتسمہ بھی دیا جاتا تھا. سو اس لحاظ سے بپتسمہ جو ہے وہ یہودی مذہب کے لیے, یہودی لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ بپتسمہ جو ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے اور کس لیے اس کا لینا ضروری ہے. سو جب مقدس یوحنا اصطباغی جو ہیں وہ لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دے رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ دور و نزدیک سے آ رہے ہیں, توبہ کی ہے اور پانی کا بپتسمہ لیا ہے, توبہ کی ہے اور پانی کا بپتسمہ لیا ہے, جو کہ اس وقت بہت خوشائند بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے خداوند کو اپنے درمیان دیکھا بھی ہے اور خداوند ان کے ساتھ موجود بھی ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک اہم سوال ہے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا, تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو توبہ کے لیے آ رہے ہیں, بپتسمہ لے رہے ہیں, تو یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں تو پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, نہ تو ان کا تعلق غیر قوم سے ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی وہ گنہگار ہیں کہ وہ پہلے توبہ کریں اور اس کے بعد پانی کا بپتسمہ لیں. سو دونوں صورتوں میں خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ نہیں لینا تھا, لیکن یہاں ہمیں ایک پکچر ملتی ہے کہ انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے. اس کے لیے مختلف جو اسکالرز ہیں اس پہ بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں, گفت و شنید کرتے رہتے ہیں. ایک بڑے زبردست جو اسکالر ہیں, کریگ ایس کینر ان کا نام ہے, یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں آنر اینڈ شیم کلچر بہت عام تھا, یا عزت اور بے عزتی والا بڑا کلچر تھا. جیسے یہاں ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے نا, تو یہ ساری بے عزتی کرتی ہے, وہ ایسے ہی بے عزتی محسوس کرتے رہتے ہیں, نہ بھی کوئی بات ہو تو ان کی بے عزتی ہوئی رہتی ہے. تو یہی کلچر اس وقت تھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مرنے مرانے پہ آ جاتے تھے. عزت اور بے عزتی کے لیے یہ اس قدر عام تھا کہ لوگ وہاں پر اپنی جان تک دے دینا گوارا کرتے تھے, لیکن اپنی عزت پر سوال نہیں آنے دیتے تھے. جیسے یہاں کسی کی شادی ہو تو اسے مشورہ دے دو کہ یار تھوڑے لوگ بلا لو, نہیں ساڈی زیادہ مسئلہ ہے. انہیں کہو کہ چلیں کھانا ایک ڈش کر لیں, لو جی پادری صاحب ساڈی عزت بے عزتی دا مسئلہ تسی. اور کوئی خدا نخواستہ کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جائے, انہیں کہو یہ میموریل سروس کا کوئی رواج نہیں ہے, بائبل مقدس میں بالکل بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اس کا ذکر نہیں, آپ نہ کریں. لو جی ہونا بھی کی تھی, یہ ساڈا اور ناک ہی نہیں رہنا جو نہیں کرنی. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ قرض اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو عذاب مصیبت میں ڈال ڈال کے ایسے کام کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ناک رہ جائے, پھر ناک ہی نظر آتی ہے, باقی سارا کچھ تباہ کر لیتے ہیں. تو اس وقت بھی ایسا تھا, لوگ عزت بے عزتی کے لیے مرتے پھرتے تھے. یہاں تک کہ جیسے ایک وقت مقدس پولوس اور سلاس جو تھے وہ قید خانے میں تھے, تو وہاں پر اگر دیکھیں تو جب یہ دروازے کھل گئے اور بیڑیاں کھل گئی قیدیوں کی, تو اس داروغہ نے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہا؟ مارنا چاہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی, اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں, اپنی جان دے دوں. سو لوگ اپنی عزت پر سودا نہیں کرتے تھے اور بے عزتی برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے, اور اس کے لیے اپنی جان تک دے دیتے تھے, اپنے آپ کو مار لیتے تھے, خودکشی کر لیتے تھے. سو اس اعتبار سے کریگ کینر بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو
लोगों के साथ रिलेट किया और बपतिस्मा लिया, ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये कोई इसमें शेम फील करने वाली बात नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने आप को इन लोगों के साथ मिलाकर रिलेट करके लोगों की हौसला अफजाई की, ताकि वो क्या करें, पानी का बपतिस्मा लें, ताकि वो खुदा की रास्तबाज। फिर वो अपनी जुबान अक़दस से इस बात को इरशाद करते हैं कि हमें सारी जो रास्तबाजी है उसको इसी तरह पूरा करना है। इसका मतलब ये है कि बपतिस्मा लेना जो है ये गुनहगारों का काम नहीं है कि गुनहगार बपतिस्मा लें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं ये तो ईमानदारों का काम है। किनका काम है? ईमानदारों का काम है कि वो पानी का बपतिस्मा लें। इसीलिए यीशु मसीह ने बयान किया मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में कि जो ईमान लाए वो क्या करे? बपतिस्मा ले। जो ईमान लाए वो क्या करे? बपतिस्मा। यानी पहले उसकी जिंदगी तब्दील हो, पहले वो तौबा करे, जब वो ईमानदारों की फहरिस्त में शामिल हो जाए तो ईमानदार होते हुए क्या करे? वो बपतिस्मा ले। आमीन। तो ये गुनहगारों के लिए नहीं, बल्कि किन के लिए है? ईमानदारों के लिए है, जो मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में गुनाहों को छोड़ तो देते हैं, लेकिन वो कलीसिया के सामने और ईमानदारों के सामने बरमला अपनी इस तौबा और इस बुलाए जाने का इजहार करते हैं, तब वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, जिसमें हमें खास तौर पे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज। इसका मतलब है कि वो सदाकत जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से हम जानते हैं, इसको मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को तौबा या इस तरह के अमल को करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद रास्तबाज है। यहां बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट जो मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह के ताल्लुक से दे रहे हैं, मगर यूहन्ना ये कहकर उससे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि मैं आप चाहता हूं कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करूं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। मतलब ये रास्तबाजी का काम है। इसलिए वो बहुत सारे लोग जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये बता रहे हैं कि ये बपतिस्मा जो है ये किसी मिशन की तालीम नहीं है। कई लोग मिशनों की वजह से नहीं लेते, पाई मिशन ने दे बपतिस्मा देने, नहीं, ये बपतिस्मा पाई मिशन का नहीं है, ये बपतिस्मा पेंटिकॉस्टल चर्चेस का नहीं है, ये बपतिस्मा किसी और कलीसिया का नहीं, बल्कि वो बपतिस्मा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने लिया। आमीन। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा ले सकते हैं और वो हमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे सामने नमूना सेट कर सकते हैं, तो क्या मिशन बड़ी है या यीशु मसीह बड़े हैं? बताएं। यीशु मसीह बड़े हैं। तो इसका मतलब जो काम यीशु मसीह ने किया है वो मिशन ना भी करे तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। कोई मिशन हमें मना करे पानी का बपतिस्मा लेने से कि नहीं 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 नहीं, पानी का बपतिस्मा ये पाई मिशन का बपतिस्मा, नो, ये पाई मिशन का बपतिस्मा नहीं, बल्कि ये वो बपतिस्मा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने लिया। ये वो बपतिस्मा है जिसकी तालीम यीशु मसीह ने दी है। ये वो बपतिस्मा है जिसका जिक्र हमें शागिर्दों के ताल्लुक से मिलता है कि जो शागिर्द हैं खुदावंद यीशु मसीह के हवारी और रसूल जो हैं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के होते ही वो बपतिस्मा देना शुरू हो गए थे। ये वही बपतिस्मा है जिसकी तालीम मुकद्दस पौलुस ने दी। ये वही बपतिस्मा है जो मुकद्दस पतरस रसूल लोगों को बताते और सिखाते रहे। ये वही बपतिस्मा है जो इब्तदाई कलीसिया ने लिया। ये वही बपतिस्मा है जो उसके बाद आने वाले ईमानदार लेते रहे। आमीन। सो इसलिए हमें इस बात पे कभी एतकाद ईमान होना चाहिए कि ये जो बपतिस्मा है ये इसलिए नहीं है कि किसी मिशन का कोई काम पूरा किया जाए, नहीं, ये इसलिए है ताकि जो खुदा का काम है उसे मुकम्मल किया जाए, जो रास्तबाजी हमारे जिम्मे लगाई गई। आप देखें
खुदावंद यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया है तो उसके बाद क्या लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करें बपतिस्मे को, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने किया ही इसलिए था ताकि लोग इस बात से इनकरेज हों, लोग इस बात से हौसला अफजाई हासिल करें और इस बात से उनकी हिम्मत जो है वो बढ़े ताकि वो आगे बढ़कर पानी का बपतिस्मा लें। तो याद रखें कि अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो इसका मतलब जैसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया, ऐसे ही जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो इसका सबूत हमें बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है कि लोगों ने देखा कि उनके लिए आसमान खुल गया और खुदा का रूह जो है वो उनकी जिंदगियों में आकर ठहरना शुरू हो गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब खुदावंद को कबूल किए हुए हैं और हमने अपनी जिंदगियों में अपने गुनाहों को तर्क किया है, उनको छोड़ दिया है, तो अगला जो स्टेप रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए वो क्या है कि हम पानी का बपतिस्मा लें, हम पानी का बपतिस्मा लें। हमारे पास एक और बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। आइए जरा मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई एमाल की किताब, रसूलों के एमाल, इसके 8वें बाब में देखें। रसूलों के एमाल इसका 8वां बाब। यूं तो ये तस्करा जो है ये 26वीं आयत से शुरू होता है। यहां हमें जिक्र मिलता है फिलिप्पुस और हबशी खोजा का, फिलिप्पुस का और हबशी खोजा का। फिलिप्पुस जो यरूशलेम में पहले ईमानदारों की जमात में शामिल हुआ है और उसके बाद इसे खुदावंद ने मुख्तलिफ इलाकों में भेजा है मुनादी करने के लिए। पहले सामरिया में, यहूदिया में इसने मुनादी की है और यहीं पर खुदावंद ने अब इसे कहा है कि तू यहां से अरब के मुल्क में चला जा। ये वहां से या गजा की तरफ चला जा। और जब खुदावंद इसे कह रहे तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई है जो हबशी खोजा है। ये खोजे से मुराद वही है जो हम यहां आमतौर पे ख्वाजा सिरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ख्वाजा सिरा भी कह लें इसे, या हमारे कल्चर में तो इन लोगों की बहुत इंसल्ट की जाती है, हिजड़े और पता नहीं क्या क्या इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में इस बात को जाहिर किया गया कि अगरचे ये ख्वाजा सिरा है, लेकिन खुदावंद इसको भी बचाने के लिए कैसा इंतजाम करता है कि फिलिप्पुस को वहां पर भेजता है कि इस राह से वो आ रहा है और तू भी इस राह पे जा, ताकि जब वो आए और उसको ये बात समझा दे। आगे लिखा है, मैं चूंकि इसको मुख्तसर इसलिए कर रहा हूं ताकि हम कम पढ़ें और ज्यादा सीख लें। 28वीं आयत से लिखा है, वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है इसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे। और उसने फिलिप्पुस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था वो ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? क्योंकि उसे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। यसाया नबी का सहीफा चूंकि मौजूद तो था, लेकिन इसका ताल्लुक तो गैर कौम से था।
یہ تو بالکل نہیں جانتا تھا کہ یہ لیکن خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے وہاں سے اپنے علاقے سے یروشلم آیا ہے عبادت کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا سے لگاؤ رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن ابھی اسے پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ آگے لکھا ہے خوجا نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ کیا کیا؟ یسوع کی خوشخبری۔ اور لکھا ہے راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ فلپس کو بڑا سینئر ایماندار نہیں تھا، اس سے سینئر ایماندار تھے جو رسول تھے، مقدس پطرس، مقدس یوحنا، مقدس یعقوب، یہ تمام رسول جو 12 کے 12 ہیں یہ سینئر تھے، اور سینئر سارے یروشلم میں تھے، لیکن یہ جونیئر جو ہے یہ منادی کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، یا منادی کرنے کے لیے سامریا اور دیگر علاقوں میں گیا ہے، اور وہاں پر جب غزہ کی راہ پر ہے تو اس کی ملاقات جو ہے خوجا، حبشی خوجا جو کنداکے سے ہے جس کا تعلق، اور وہاں سے وہ عبادت کرنے یروشلم آیا، وہ واپس جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے، پڑھ رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے، تو اس نے فلپس سے کہا ہے، تو فلپس نے اسے سمجھایا ہے۔ کیسی زبردست بات ہے کہ اسے اس پیسج کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ پیسج جو ہے یہ یسوع مسیح کے تعلق سے بیان ہوا ہے، اور جب یسوع مسیح کے بارے میں اسے بتایا ہے تو اگلی بات وہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس کا بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فلپس نے اسے بپتسمے کے بارے میں بھی بتایا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اگر اس نے یسوع مسیح کی خوشخبری دی ہے، تعلیم دی ہے، تو اس کو پھر پوری تعلیم دی ہے، اس کو پورا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تجھے اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو اگلا قدم ہے کہ تجھے پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب اس فوراً اس بات کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور لکھا ہے اور وہ راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، دیکھ پانی موجود ہے، تو مجھے بپتسمے کے بارے میں بتا رہا ہے تو پانی تو موجود ہے، تو مجھے بپتسمہ دے تاکہ میں خدا کی راست بازی کو پورا کروں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے کیا لائے، کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ترتیب بتا رہے ہیں نا، جیسے یسوع مسیح نے ترتیب بتائی۔ آئیں ذرا دیکھیں مقدس مرکس کی معرفت لکھی انجیل، اس کا 16واں باب، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور دیکھیں۔ 16ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مقدس مرکس کی معرفت لکھی انجیل اس کا 16واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی ہے وہی تعلیم مقدس فلپس جو ہیں وہ خوجا کو دے رہے ہیں کہ بپتسمہ تو تجھے ملے گا، بپتسمہ تو تجھے دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، سب سے پہلے تیرا ایمان لانا ضروری ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پہ قبول کرنا ضروری ہے۔ ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے، یعنی بپتسمے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ تجھے مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے۔ پہلے تیرا جو شمار ہے وہ ایمانداروں کی جماعت میں ہونا چاہیے، پہلے تو ایماندار ہو، پہلے تو ایمان لا۔ تو اس کا مطلب ہم نے سیکھا کہ بپتسمہ جو ہے وہ غیر ایمانداروں یا گنہگاروں کے لیے نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے؟ ایمانداروں کے لیے ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، بپتسمہ ان کے لیے ہے۔ سو یہ بپتسمہ جو ہے یہ کسی کو اس پریشانی میں مبتلا نہ کرے کہ یہ کسی مشن کا ہے یا کسی گروہ کا ہے یا کسی ڈینومینیشن کا ہے۔ یہ کسی ڈینومینیشن کی تعلیم نہیں ہے،
پانی کا بپتسمہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے. آمین. پانی کا بپتسمہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے. تو لکھا ہے تو بپتسمہ لے سکتا. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہاللویا. اچھا 38ویں آیت دیکھ کے لکھا ہے پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں. یہ بڑے الفاظ معنی خیز ہیں آج کل ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جو غوطہ دینا ہے یہ شاید ان کی پائی مشن کی تعلیم ہے. ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے کس جگہ بپتسمہ لیا تھا؟ کیونکہ وہاں پانی بہت تھا. خداوند یسوع مسیح کے جو رسول ہیں وہ یسوع مسیح کے ہوتے ہی پانی کا بپتسمہ دے رہے تھے. اور کلام بیان کرتا ہے کہ جہاں وہ دے رہے ارون کے قریب ایک جگہ ہے وہ وہاں اس لیے بپتسمہ دے رہے کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ موجود تھا. اب یہ ایک اور ایگزامپل، ایک اور مثال لکھا ہے فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانی کافی زیادہ ہے جس میں وہ اترے ہیں. سو پانی کے بپتسمے کا جو تعلق ہے وہ غوطہ زن ہونے سے ہے. اس کا ویسے بھی جو یونانی زبان کا لفظ بیپٹیزو اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہی غوطہ دینا ہے. کیا مطلب ہے؟ غوطہ دینا ہے یا کسی چیز کو مکمل طور پہ رنگ دینا ہے. کسی چیز کو مکمل طور پہ رنگ دینا ہے. سو بہت ہی آسان ہے اس بات کو سمجھنا. اگر ہم مشنوں میں نہ الجھیں، اگر ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اگر ہم ڈینومینیشنز کے چکر میں نہ آئیں تو ہمارے لیے خدا کا کلام بہت ہی سادہ اور آسان ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پانی کا بپتسمہ لینا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ نجات نہیں پائے گا. یہ کلام کا اگلا حصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں پانی کے بپتسمے کو حد سے زیادہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمہ نہ لیا تو نجات خطرے میں آ جائے گی یا نجات نہیں ملے گی. تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ڈاکو کو وقت نہیں ملا، اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو کیا وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہوا؟ اگر وقت ہے، ہاں وہ تو ایک ایمرجنسی ہے کہ وقت ہی نہیں تھا، لیکن اگر وقت ہے تو ہمیں ضرور اس راستہ بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. اس راستہ بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. ہمیں خدا کا کلام اس بات کی تعلیم دیتا، سکھاتا. یسوع مسیح نے خود پریکٹیکلی یہ کام کر کے دکھایا ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی اس کو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کئی لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے اور وہ کوئی پھر کلام سن کے قائل ہو جاتے ہیں دوبارہ بپتسمہ لینے کے لیے. تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم بپتسمے بڑھانے کے لیے تو جن کو ملا ان کو پھر ڈبکیاں لگواتے جائیں. بالکل بھی ایسا نہیں. جنہوں نے پانی کا بپتسمہ پہلے نہیں لیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں اور ایک نئی شروعات کے بعد راست بازی کے اس کام کو کریں جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سر انجام دیا ہے. تاکہ اور اس سے بہت سارے لوگ آج جو ہیں وہ پانی کا بپتسمہ لے رہے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے. کئی لوگ اسی لیے رہ جاتے اگر خداوند یسوع مسیح بپتسمہ نہ لیتے اور صرف وہ کہہ دیتے بپتسمے کا تو بہت سارے لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھو دسو یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے. تو کیا جواب ہوتا ہمارے پاس؟ نہیں. لیکن چونکہ اب لیا ہے تو اب ان لوگوں کے پاس یہ بھی جواز نہیں ہے. اب یہ بھی جواز نہیں، اب اور جواز مختلف گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو بپتسمے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈینومینیشنز کو پروموٹ نہیں کرنا، کسی مشن کو پروموٹ نہیں کرنا. ہمیں اگر پروموٹ کرنا ہے، ہمیں جس چیز کو لے کر چلنا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. کیونکہ کوئی مشن، کوئی ڈینومینیشن خدا کے کلام سے بڑی نہیں ہے، اس کی تعلیم بڑی نہیں ہے. سب سے بڑا جو ہمارے لیے درجہ ہے، امپورٹنس ہے، وہ خدا کے کلام کا ہے. آمین.
خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے، آمین۔